دوسری مرتبہ اس کو اللہ کہنے کی توفیق تب ہوتی ہے جب رب اس کو قبول کر لیتا ہے۔ تو ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی، نماز ہم لوگ نہیں پڑھ پاتے، تو پھر جان لیں کہ رب تبارک و تعالی ہم سے راضی نہیں ہے، ہمیں تب بھی توفیق نہیں دیتا۔ اور یہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب اللہ بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اور کچھ نہیں کرتا، اس سے سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے، اور جب بندہ اللہ بندے سے راضی ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کو دین کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، ایمان کی سمجھ بوجھ دے دیتا ہے، اپنا قرب رب اس کو دے دیتا ہے، وہ پھر راتوں کی تنہائیوں میں اٹھ کے رب سے باتیں کرتا ہوتا ہے۔ تو ہم لوگوں نے اپنے گریبانوں کے اندر جھانکنا ہے اور اپنا مطالعہ کرنا ہے کہ کیا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ ہر بندہ یہ کہے گا کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، مجھے رب سے سچی محبت ہے، ہاتھ نہیں کھڑے کروانا چاہ رہا، لیکن ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ تو یہ بھی چیز سوچ لیں، کیا ہم لوگوں کو نماز کی توفیق ہوتی ہے دن میں 5 مرتبہ پڑھنے کی؟ یا ہم لوگوں کو زکوٰۃ کی توفیق ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کے پاس مال ہے، خیرات کی توفیق ہوتی ہے؟ ہم لوگوں کو سجدوں کی توفیق نہیں ہوتی، دینداری کی توفیق نہیں ہوتی، معمولات دینیہ میں ہم لوگوں کو بڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ تو جب نہیں توفیق ہوتی تو پھر جان لیں مال تو کثیر ہے پر رب قبول نہیں کرتا، رب کو ہمارے ایسے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پھر جبرائیل امین کو اللہ فرماتا ہے کہ اس بندے سے میرا تعلق نہیں، تو بھی اپنا توڑ لے۔ رب پھر اس سے اپنا تعلق توڑ لیتا ہے، جبرائیل توڑ لیتا ہے، فرشتے توڑ لیتے ہیں، پھر زمین والوں کے لیے اعلان ہو جاتا ہے یہ بندہ ہے رب کی بارگاہ سے نکالا ہوا، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ شیطان کا دوست ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ تو دنیا والے بھی پھر اس بندے سے محبت نہیں کرتے۔ کتنے ولایت ولی، وہ داتا صاحب کی مثال میں پہلے دے چکا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے ہمیں قدرتی طور پر نفرت ہوتی ہے، حالانکہ اس بندے نے بگاڑا بھی کچھ نہیں ہوا، لیکن ایسے ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر اس کے ساتھ محبت نہیں پیدا ہو سکتی، وہ بندہ بھی اچھا ہے، لیکن کیوں؟ رب تبارک و تعالیٰ نے اس سے اپنا تعلق توڑ لیا تو ہمیں وہ اچھا ہی نہیں لگا۔